اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی جو کنفیوژن ہم سب کو ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ درود پاک میں ہم وسلم پڑھیں اور وسلم کہاں پڑھیں۔ تو اس کا ایک بہت ہی آسان سا ایک حل ہے کہ جن درود پاک جو کہ اللہم سے شروع ہوتے ہیں ان سب کے اینڈ میں اگر وسلم آئے گا تو آپ وسلم پڑھیں گے، وسلم نہیں پڑھیں گے۔ اور وہ تمام درود پاک جو اللہم سے شروع نہیں ہوتے ان کے اندر آپ وسلم پڑھیں گے۔ اب اس کی ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ وسلم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اللہم سے ہم اس کو شروع نہیں کر رہے۔ اب وہ درود پاک جو آپ اللہم سے شروع کر رہے ہیں، جیسے ایک بہت ہی چھوٹا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، اب یہاں آپ نے وسلم پڑھا، وسلم نہیں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح کوئی بھی درود پاک کا سیکھا ہو جس میں سلام آتا ہو تو اس میں وسلم آپ کب پڑھیں گے؟ جب وہ اللہم سے شروع نہیں ہوگا، اور وسلم آپ کب پڑھیں گے؟ جب وہ شروع ہوگا اللہم سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک کنفیوژن ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک واقعہ بھی شیئر کرنے والی ہوں۔ اور جیسے آپ لوگ کہتے ہیں اپنی جرنی شیئر کریں، تو پہلے تو ایک چیز میں نے ایکسپلین کی تھی کہ میں درود ابراہیمی کے بارے میں کہنا چاہتی کہ میرے لیے آکسیجن ہے۔ جس دن میں اس کو نہیں پڑھتی اس دن میرے لیے ایسا ہے کہ میرے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو میرے لیے درود ابراہیمی ایسی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آج میں ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ پچھلے دنوں میں نے ایسی ویڈیوز بنائی تھیں جن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی درود پاک کا سیکھا جس میں ہمیں وسوسے آنے لگ جائیں یا ایسے ہمیں فیل ہو کے نقصانات ہو رہے ہیں، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کے کام بن رہے ہیں، اور شیاطین جنات نہیں چاہتے کہ آپ درود پاک پڑھیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں اور آپ کو شو کرواتے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، حالانکہ ان نقصانات کا فوراً حل نکل آتا ہے، کوئی وہ نقصانات نہیں ہوتے۔ تو درود پاک پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ پرابلمز آتی ہیں سرکش شیاطین سے۔ اچھا، اگر جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ جن جو ہیں اکثر اوقات تو جن جو میں ہوپ کرتی ہوں کہ میری آڈینس ہے ان کو اس بات کا پتہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان دونوں بنائے، جن اور انس۔ سورۃ الجن بھی ہے، اس کے علاوہ سورۃ الناس ہم پڑھتے ہیں جن وغیرہ سے بچنے کے لیے، اس کے اندر بھی ہم ان سے بچتے ہیں، یعنی کہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ تو یہاں میں اچھے بزرگوں کی اور اچھے جنوں کی بات کرنا چاہوں گی کہ میری زندگی میں میری لائف کا ایک واقعہ ہے اور اس میں کیا ہوا میرے ساتھ۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں تب میری جرنی اتنی زیادہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی درود پاک کی، آلدو میرے جو فادر ہیں انہوں نے ہمیں درود پاک پہ بہت لگا کے رکھا، لیکن یہ تھا کہ میں درود پاک اس طرح نہیں پڑھ رہی تھی تب بھی، کہ پڑھائی ہوتی ہے سو اینڈ سو فورتھ، آپ کو obvious سی بات ہے لائف میں کہاں کوئی چاہے گا کہ آپ درود پاک پڑھیں، یہ اسپیشلی آپ کے ارد گرد جو نیگیٹو مخلوق ہے، کیونکہ اس سے آپ کے بھلا ہونا ہے۔ تو میری لائف میں بھی تب کچھ ایسا ہی تھا، لیکن میں درود پاک کی طرف تب آ رہی تھی، اسپیشلی درود ابراہیمی کی طرف تب آ رہی تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میں آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی، اور جن کے گھر میں گئی تھی وہاں پر انہوں نے مجھے کمرہ دیا، اور اس کمرے کے اندر وہ بالکل اتنا بیک سائڈ پر بھی نہیں تھا، لیکن تھوڑی سی میں نے باتیں سنی ہوئی تھی اس گھر کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیک سائڈ پر اس گھر کی جو پچھلا حصہ تھا اس گھر میں کوئی کہے سایہ ہے، کوئی کہے نہیں سایہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی کہے کہ جی نیک بزرگ ہیں وہاں پر، کوئی کہے نیک جن ہے۔ اب اللہ عالم وہاں کیا تھا میں تو یہ نہیں جانتی، لیکن جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو میں وہ شیئر کروں گی۔ تو وہاں پہ نہ ہوا یہ کہ ہمارے اس کمرے میں نے لائٹ آف کی ہوئی تھی اور میں درود ابراہیمی پڑھنے لگی۔ اب ہوا کچھ یوں میرے ساتھ کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک بہت ہی اچھی خوشبو سونگھی۔ وہ ایک ایسی خوشبو تھی، اب میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ اٹ واز آؤٹ آف دس ورلڈ۔ تو میں بہت زیادہ مجھے ایک دم بے چینی سی لگ گئی، اور درود ابراہیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی مجھے خوشبو آئی، اور میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ مجھے تھا کہ مجھے خوشبو کس طرح ملے تاکہ میں اس کو اپنے پاس رکھ سکوں، لگا سکوں۔ تو ایک دم سے نا میرے ہی روم کے ساتھ ہمارے جن کا گھر تھا ان کا روم تھا، تو مجھے ایسے لگا ان کے بچوں نے کہ پرفیوم وغیرہ بھی لگایا نا، تو میں نے ان سے فوراً پوچھنا شروع کر دیا بے چینی میں کہ یہ کون سا پرفیوم ہے، کون سا پرفیوم ہے، کس نے لگایا ہے؟ اور وہ ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہاں بھی ہمارے بھیا لگا کے تو گئے ہیں، لیکن ابھی وہ پتہ نہیں، آپ چیک کر لیں یہ وہ والا پرفیوم۔ بھی کنفیوز ہوگی تھوڑا سا، تو میں نے اس سے لیا، لیکن وہ خوشبو نہیں تھی، اور وہ خوشبو واپس بات ہے وہ بھی اچھی تھی، لیکن وہ مجھے اس کے آگے کچھ لگی ہی نہیں، اور میرا دل کرے بس کسی طرح مجھے خوشبو آ جائے، اور میں اس کے لیے بے چین ہو گئی۔ اور اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا یہاں پہ کوئی چیز تھی، لیکن میں ڈری نہیں بالکل بھی، کیونکہ اس کمرے میں میرے ساتھ ایسے بھی واقعات ہوئے تھے کہ جب میں ادھر آئی تھی تو مجھے وہاں تب میں درود پاک اتنا میرے پاس تعداد نہیں تھی درود پاک کی، نہ میں نے اتنا شروع کیا تھا، لیکن پہلے میں
پڑھتی تھی استغفار وغیرہ بہت میں نے پڑھا تھا ان سے پہلے. تو ادھر اس گھر میں جب میں آئی اسی روم کے اندر دوبارہ ان سے ہی ملنے، تو وہاں پر مجھے ان کی نانی جو ہیں وہ مجھے نظر آئیں. تو اس قسم کی چیزیں تھیں. اس گھر میں کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن یہ جو خوشبو تھی نا، اس سے میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ہو سکے کہ آپ لوگوں بھی شوق پیدا ہو کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ ایک خوشبو مجھے ایک ایسے انسان کی آئی ہے جو اللہ کا ایک بہت ہی نیک بندہ ہو، جن ہے، انسان ہے، نیک بزرگ ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ جو خوشبو ہے نا وہ میری لائف میں ایک موٹیویشن بن گئی ہے. دیکھیں اب تو بہت ساری ویڈیوز آ جاتی ہیں یوٹیوب پہ، آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کا سرکل اسلامک نہیں بھی ہے، آپ کو موٹیویشن نہیں مل رہی اللہ تعالیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے لیے، تو آپ گھر میں نہیں مل رہی تو آپ ویڈیوز وغیرہ سے لے لیتے ہو. لیکن میری زندگی میں یہ ایک خوشبو موٹیویشن بن کے آئی، اور مجھے جب بھی دیکھیں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس سے وہ دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ یا تو دنیا کے مسئلے ختم ہو جائیں یا میں ختم ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو جب اس قسم کی چیزیں انسان کو آتی ہیں تو یہی چیز ایک ہمت بنتی ہے کہ نہیں، دنیا میں محنت کریں گے پتہ نہیں صلہ ملنا ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہم آخرت کے لیے محنت کریں گے تو وہ صلہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا ہی ملے گا. تو اس ایک امید پر وہ خوشبو میرے لیے ایسی ہی ایک امید ہے کہ جب مجھے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے دنیا کا تو میں کہتی ہوں کہ یا اللہ، یہ جو خوشبو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے سونگھی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ آپ حل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن مجھے یہ آخرتی خوشبو بھی ضرور چاہیے. ایک آخرت میں تو اچھی زندگی ملے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور قبر وہ پہلی سیڑھی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں. تو وہ ایک پہلی سیڑھی ہے ہماری آخرت کی حقیقی زندگی کے لیے، آخرت کی آخری زندگی ہماری حقیقی زندگی کے لیے. تو وہ خوشبو میرے لیے ویسا ہی کام کرتی ہے. ہاں کبھی کبھی مجھے بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی لائف سے، اول تو درود پاک مجھے نہیں ہونے دیتا، لیکن اکثر اوقات جب درود پاک بھی میں کوئی ایسا پڑھ رہی ہوں جس کی طرف نہیں مجھے شیاطین چاہتے کہ میں پڑھوں، تو اکثر اوقات میں بھی بہت اپسیٹ ہو جاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیتے ہیں. اور مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ جو خوشبو میں نے سونگھی ہے، کاش کہ جس طرح ہم اپنے باتیں بیان کر سکتے ہیں، ہم نے جو محسوس کیا ہو ہم وہ بھی اپنے لفظوں کے تھرو آپ لوگوں تک میں کاش پہنچا سکتی، تو پھر آپ لوگوں کو بتاتی کہ وہ کیا خوشبو تھی. اور اس سے مجھے اتنی تقویت ملتی ہے. دوبارہ میں اس کمرے میں جا بھی نہیں سکی کیونکہ ادھر اور لوگ شفٹ ہو گئے، اور ظاہر سی بات جب ہم اس گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا اتنا لمبا اسٹے بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کچھ یہ چیزیں ہو گئیں، اور نہ میرے پھر ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو جب میں نے بتایا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں کوئی نیک بزرگ ہی رہتے ہیں. اور اتنا تو میں بھی سمجھ گئی کہ خوشبو آ رہی ہے اگر درود ابراہیمی پڑھنے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر کوئی نیک ہی بزرگ ہوں گے، کوئی نیک ہی بزرگ ہوں گے، کوئی نیک ہی چیز ہے. اگر جن بھی ہے تو کوئی نیک جن ہی ہے. اسی طرح درود ابراہیمی کا ایک اور واقعہ ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جلد شیئر کروں گے. ہوپ فلی آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا وہ، لیکن اگر نہیں سنا تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو میں سن لیجیے گا. پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.